سال 1998 میں امریکہ کے اندر ایک آدمی ایک آئی لینڈ خریدتا ہے۔ یہ آئی لینڈ بہت ہی خوبصورت تھا اور 75 ایکڑ پر مشتمل تھا۔ اس کا رقبہ 75 ایکڑ تھا اور یہ آئی لینڈ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس آئی لینڈ کے اوپر خوبصورت درخت اور خوبصورت بنگلے بنے ہوئے تھے۔ اس کے اندر بیچ تھا، اس کے اندر بار تھا، اس کے اندر کلب تھے، اس کے اندر ہیلی پیڈ تھا اور اس کے اندر سوئمنگ پول بھی تھے۔ یہ آئی لینڈ باہر سے دیکھنے میں جتنا زیادہ خوبصورت تھا، اس کے اندر اتنا ہی زیادہ گھنونا کام ہوتا تھا۔ اس آئی لینڈ کے اندر نوجوان لڑکیوں کو 13-14 سال کی لڑکیوں کو لے جایا جاتا تھا۔ وہاں انہیں ایک مساج کے لیے لے جایا جاتا تھا، لیکن وہاں ان کے ساتھ سیکشلی ابیوز کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ غلط کام کیے جاتے تھے، ان کے ساتھ گندے کام کیے جاتے تھے۔ لیکن یہ آئی لینڈ تھا کس کا؟ یہ آئی لینڈ تھا جیفری ایپسٹن کا۔ جیفری ایپسٹن امریکہ کا ایک بہت ہی بڑا بزنس مین تھا اور اس کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ جیفری ایپسٹن دراصل ایک اسکول ٹیچر تھا، اسکول میں میتھمیٹکس پڑھاتا تھا، لیکن یہ اپنی زندگی میں آگے جا کر اپنے کیریئر میں بہت ترقی کرتا ہے اور بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے امیر لوگوں کا فائنینشیل ایڈوائزر بنتا ہے۔ فائنینشیل ایڈوائزر بننے کے بعد یہ بہت زیادہ پراپرٹی اکٹھی کرتا ہے اور تقریباً $60 کروڑ کا مالک بن جاتا ہے، اور پھر یہ ان $60 کروڑ میں سے $6 کروڑ لگا کر یہ آئی لینڈ خریدتا ہے۔ یہ آئی لینڈ بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کے اندر جو کام ہوتے تھے، جو گندے کام ہوتے تھے، ان کی وجہ سے آس پاس کے آئی لینڈز کے لوگ اسے پیڈوفائل آئی لینڈ کہتے تھے۔ جیفری ایپسٹن یہاں پر لوگوں کو بلاتا تھا، لوگوں کے لیے پارٹیز ارینج کرتا تھا، لوگوں کے لیے پارٹیز آرگنائز کی جاتی تھی، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے ایکٹرز اور بڑے بڑے پولیٹیشنز یہاں پر آتے تھے۔ جیفری ایپسٹن کے تعلقات اور دوستیاں بھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تھی، جن میں بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ اور بھی بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ جیفری ایپسٹن کا یہ کالا دھندا بہت اچھا چل رہا تھا، وہ یہاں سے بہت پیسہ کما رہا تھا اور اس آئی لینڈ پر لڑکیوں کو بلا کر ان کے ساتھ سیکشلی ابیوز کیا جاتا تھا۔ اس کالے دھندے کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلا اور بہت اچھے سے جیفری ایپسٹن اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر عیاشی کرتا تھا۔ لیکن پھر 2005 کے اندر ایک ٹویسٹ آتا ہے۔ 2005 میں فلوریڈا کے اندر پام بیچ کے علاقے میں ایک پولیس اسٹیشن کے اندر ایک لڑکی ایک چھوٹی سی FIR درج کراتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ایک اسکول میٹ کو، میری ایک کلاس میٹ کو ایک مساج کے لیے اس آئی لینڈ پر لے جایا گیا، لیکن وہاں پر اس سے غلط کام کروایا گیا، اس کے ساتھ سیکس کیا گیا۔ پولیس نے اس کی رپورٹ درج کی اور اس کی انویسٹیگیشن کی۔ پھر وہاں سے 2 اور لڑکیوں کا پتہ چلا۔ جب ان 2 لڑکیوں کو انگیج کیا گیا اور ان کی انویسٹیگیشن کی گئی تو اور 2 لڑکیاں ملی۔ جب ان 2 لڑکیوں کی انویسٹیگیشن کی گئی تو انہوں نے اور 2 لڑکیوں کا بتایا۔ ایسے کرتے کرتے بہت سی لڑکیاں سامنے آئی جن کے ساتھ خوبصورت آئی لینڈ پر گندا کام ہوا تھا اور غلط کام ہوا تھا۔ تقریباً 35 وکٹم 2006 تک وہاں کی پولیس نے اکٹھے کیے اور ان کی انویسٹیگیشن کی۔ پولیس نے بڑی ہی چلاکی سے اور خفیہ طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کی اور 35 وکٹمز کی مکمل ریکارڈنگ اپنے پاس رکھ لی، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر ایکشن کرنا شروع کیا اور جیفری ایپسٹن کے برے دن شروع ہو گئے۔ دراصل جن لڑکیوں کو جیفری ایپسٹن وہاں پر لے کر جاتا تھا اور وہاں جا کر ان کے ساتھ غلط کام کرتا تھا، گندے کام کرتا تھا، ان سب لڑکیوں کے انٹرویوز لیے گئے، ان کی انویسٹیگیشن کی گئی اور تمام لڑکیوں کی کہانی بالکل سیم تھی۔ تمام لڑکیوں کو ایک ہی طریقے سے اس آئی لینڈ پر لے جایا گیا تھا اور ایک ہی طریقے سے ان کے ساتھ غلط کام کیا جاتا تھا۔ جب بھی کوئی لڑکی وہاں پر مساج کے لیے جاتی تو جیفری ایپسٹن یا اس کے دوست وہاں اسے ننگی حالت میں ملتے، بغیر کپڑوں کے، ایک ٹاول میں، اور پھر اسے مساج کرنے کے بجائے اس کے ساتھ غلط کام کیے جاتے۔ جب تمام لڑکیوں کی انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی تو امریکہ کے اندر یہ نیوز پھیل گئی اور امریکہ کے اندر پروٹیسٹ ہونے لگے اور جیفری ایپسٹن کو گرفتار کرنے کے لیے لوگ مانگ کرنے لگے۔ اس بیچ کے اندر جب لڑکیوں کو بلایا جاتا تھا تو پارٹیز ارینج کی جاتی تھی، وہاں پہ پارٹیز آرگنائز کی جاتی تھی اور لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کیے جاتے تھے، اور یہ لڑکیاں صرف 14 سال کی ہوتی تھی اور ان میں سے زیادہ تر لڑکیاں جاب لیس ہوتی تھی، ہوم لیس ہوتی تھی، جن کے آگے پیچھے کمانے والا کوئی نہیں، اس لیے وہ وہاں پر جاتی تھی۔ لیکن جب جیفری ایپسٹن کے خلاف امریکہ میں پروٹیسٹ ہوئے اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے مانگ کی گئی تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جتنا گندا اور گھنونا کھیل جیفری ایپسٹن نے کھیلا تھا، اسے عمر قید ہونی چاہیے تھی یا سزائے موت ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ اس کے تعلقات بہت زیادہ تھے۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ان لڑکیوں کو یہاں پر لایا جاتا تھا، ان کے ساتھ غلط کام کیا جاتا تھا اور پھر انہیں اور نئی لڑکیاں لانے کے لیے کہا جاتا تھا اور وہ اور نئی لڑکیوں کو لاتی تھی۔ ان نئی لڑکیوں کو لانے کے لیے بھی انہیں پیسے دیے جاتے تھے، اس لیے یہ بزنس چل رہا تھا، یہ دھندا چل رہا تھا۔ اب ایپسٹن کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے، لیکن پیچھے ایک اور گیم چل رہی تھی۔ امریکہ کا ایک بہت ہی بڑا سرکاری وکیل الیگزینڈرا اکوسٹا ایپسٹن کے وکیلوں کے ساتھ مل کر ایک چال چلتا ہے اور ایپسٹن کے وکیلوں کے ساتھ مل کر ایک ڈیل کرتا ہے۔ یہ ڈیل صرف اور صرف ایپسٹن کو بچانے کے لیے تھی اور ایپسٹن کے ساتھ جو دوسرے مجرم تھے ان کو بچانے کے لیے تھی۔ الیگزینڈرا اکوسٹا نے ایپسٹن کے وکیلوں سے کہا کہ اسے عدالت میں پیش ہو کر صرف 2 چھوٹے موٹے چارجز جو پروسٹیٹیوشن کے چارجز ہوں گے اس میں
خود کو گلٹی ماننا ہے اور اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایپسٹن عدالت میں پیش ہوتا ہے اور پروسٹیٹیوشن کے 2 چھوٹے موٹے کیسز کے اندر خود کو گلٹی مانتا ہے اور اسے 18 مہینوں کی سزا دی جاتی ہے، اور اس کے تمام جو دوسرے مجرم ساتھی ہوتے ہیں ان کو اس میں رہائی دے دی جاتی ہے۔ الیگزینڈرا اکوسٹا نے ایپسٹن کے وکیلوں کے ساتھ جو ڈیل کی تھی اسے بھی سیکرٹ رکھا گیا اور اسے لڑکیوں کو بھی نہیں دکھایا گیا، یعنی کہ جو وکٹم لڑکیاں تھیں انہیں بھی نہیں دکھایا گیا، جو کہ قانون کے خلاف ہے، اور جیفری ایمسٹن کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیفری ایمسٹن کو صرف 18 مہینے کی جیل بھی ہوئی، اور یہ ایک لگژری جیل تھی۔ یہاں اسے ایک ہفتے میں تقریباً 3 سے 4 بار اپنے لگژری آفس میں جانے کی اجازت ملتی اور میٹنگز کرنے کی اجازت ملتی۔ اس کے علاوہ اس لگژری جیل میں اسے اتنی زیادہ سہولیات تھیں کہ وہ صرف یہاں رات کو سونے کے لیے آتا تھا، سارا دن باہر عیاشی کرتا تھا اور گھومتا تھا۔ اس ڈیل کا فائدہ صرف ایپسٹن کو ہی نہیں ہوا، بلکہ اس ڈیل کا فائدہ ایپسٹن کے ساتھ ملے ہوئے وکیل اکوسٹا کو بھی ہوا، جس کو بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں سیکرٹری آف لیبر بنا دیا گیا۔ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جیفری ایپسٹن کا دوست تھا، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے وکیل کو الیگزینڈرا اکوسٹا کو اتنی بڑی پوسٹ دی گئی، وہاں کا ایک لیبر منسٹر بنا دیا گیا۔ اور دوسری طرف جیفری ایمسٹن کو اس کی سزا پوری ہونے کے پہلے ہی 5 مہینے پہلے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیفری ایمسٹن اپنی لگژری لائف میں واپس لوٹ جاتا ہے اور پھر سے وہی عیاشی، وہی پارٹیاں اور وہی لڑکیاں، وہی گرلز اور وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کہانی کا یہاں پر دی اینڈ ہو جاتا ہے، اور لوگ سوچتے ہیں کہ اب جیفری ایمسٹن بچ نکلا ہے اور وہ اپنی عیاشی کی زندگی میں واپس لوٹ چکا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے، ایک جرنلسٹ بیٹھی ہوتی ہے جو اس کیس پر کام کر رہی ہوتی ہے اور دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اس جرنلسٹ کا نام تھا جولی کے براؤن۔ یہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھی اور اس نے بہت ہی مضبوط طریقے سے اس کیس پر کام کیا اور 80 سے زیادہ وکٹم کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ 80 سے زیادہ وکٹمز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس نے تقریباً 8 کا انٹرویو لیا اور اس نے اپنی فائل کے اندر ان کی پوری رپورٹ جاری کی۔ 2018 کے اندر وہ اس رپورٹ کو جاری کرتی ہے اور پورے امریکہ کے اندر ایک بار پھر تہلکہ مچ جاتا ہے۔ جیفری ایمسٹن کے خلاف ایک بار پھر پروٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ پھر جیفری ایمسٹن کو گرفتار کرنے کی مانگ کرنے لگتے ہیں اور 2018 میں جیفری ایمسٹن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سیکس ٹریفکنگ کے کیس لگائے جاتے ہیں۔ اس بار یہ کیس اتنے مضبوط تھے کہ جیفری ایمسٹن کا بچنا ناممکن تھا۔ جیفری ایمسٹن کو کم از کم 45 سال کی سزا ہوتی یا پھر اسے سزائے موت ہوتی، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا ٹویسٹ آتا ہے۔ اچانک ایک دن جیفری ایمسٹن اپنی جیل کے اندر مردہ پائے جاتے ہیں۔ یہ خبر آتے ہی پورے امریکہ میں تہلکہ مچ جاتا ہے۔ جیفری ایمسٹن جیل کے اندر خودکشی کر لیتا ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں مانتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیفری ایمسٹن نے یہ خودکشی نہیں کی بلکہ جیفری ایمسٹن کو مارا گیا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس رات جیفری ایمسٹن نے خودکشی کی اس رات جیل کے تمام کیمرے بند تھے، صرف ایک کیمرہ کھلا ہوا تھا جو جیفری ایمسٹن کے سیل کی طرف جاتا تھا۔ جب اس کیمرے کی جانچ کی گئی، اسے دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ اس سیل کے اندر تو کوئی گیا ہی نہیں۔ جیفری ایمسٹن نے خودکشی کی ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے لیے انویسٹیگیشن کی مانگ کرتے ہیں۔ لوگ یہ شور کرنے لگے کہ جیفری ایمسٹن نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے، اور یہ شور کرنے والے سب سے زیادہ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتی تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے لوگ تھے جو یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ جیفری ایمسٹن نے خودکشی کی یا مارا گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی بار بار یہ کہتے تھے کہ جیفری ایمسٹن نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے، اسے بل کلنٹن نے مارا ہے کیونکہ بل کلنٹن مخالف پارٹی کا ہے۔ 2024 کے الیکشن سے پہلے جیفری ایمسٹن کے کیس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت زیادہ اچھالا اور پبلک میں جا کر بھی یہ کہتا کہ جیفری ایمسٹن کے کیس کو میں دوبارہ کھولوں گا۔ جب بھی انٹرویوز میں اس سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا کہ میں جیفری ایمسٹن کے کیس کو کھولوں گا اور اس کی انویسٹیگیشن کرواؤں گا۔ اور پھر ٹرمپ الیکشن جیت گئے اور ٹرمپ نے الیکشن جیتنے کے بعد اس پر کوئی کام نہیں کیا بلکہ وہ اسے بوگس کہنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ایک جھوٹ ہے، یہ مخالف پارٹی کا پروپیگنڈا ہے، وہ سب جھوٹ تھا، جیفری ایمسٹن نے خودکشی کی تھی، اسے قتل نہیں کیا گیا تھا۔ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر خود کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا تھا کہ میں بھی جیفری ایمسٹن کا دوست رہا ہوں اور میں نے جھوٹ بولا ہے کہ میرا جیفری ایمسٹن سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ جھوٹ بولتا رہا کہ میرا جیفری ایمسٹن سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر جب انویسٹیگیشن کی گئی اور میڈیا نے اپنے طور پر انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ جیفری ایمسٹن کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت گہرے تعلقات تھے، وہ بہت گہرے دوست تھے، اور کم سے کم 5 مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جیفری ایمسٹن کے پرائیویٹ جیٹ میں سفر کیا ہے، اور جیفری ایمسٹن نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے مل کر بہت سی لڑکیوں کو ایک ساتھ سیکشلی ابیوز بھی کیا اور ایک ساتھ بہت سی پارٹیز بھی ارینج کی اور بہت سی پارٹیز میں انجوائمنٹ بھی کی۔ جیفری ایمسٹن کی ایک گرل فرینڈ نے کہا کہ میں جب جیفری ایمسٹن کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے آفس میں گئی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے غلط طریقے سے ہاتھ لگایا اور غلط طریقے سے چھوا، اور جیفری ایمسٹن یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور اسے منع نہیں کر رہا تھا۔
اب ٹرمپ کا نام بھی اس کیس میں آ چکا تھا اور ٹرمپ کو بھی اس کیس میں گھسیٹا جا رہا تھا اور ٹرمپ کے خلاف بھی ایکشن کی مانگ کی جا رہی تھی، لیکن ان فائلز کو اوپن نہیں کیا جا رہا تھا، پبلک نہیں کیا جا رہا تھا، کیونکہ ان میں ٹرمپ کا بھی نام تھا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز کو بھی یہ بات سمجھ آنے لگی کہ یہ فائلز کیوں نہیں پبلک کی جا رہی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور ایلون مسک جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریبی ساتھی رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب رہے ہیں، انہوں نے تو ایک ٹویٹ کر کے یہ کہہ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے ان فائلز کو پبلک نہیں کر رہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ان میں آتا ہے۔ ایلون مسک نے بعد میں یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال تھا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے لوگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز اس بات کی مانگ کر رہے تھے کہ اس فائل کو پبلک کیا جائے۔ پھر ان فائلز کو پبلک کرنے کا کیس پارلیمنٹ کے اندر بحث کیا جاتا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اس پر ووٹنگ کی جاتی ہے، اور پارلیمنٹ میں ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے لوگ اس حق میں ووٹ دیتے ہیں کہ ان فائلز کو پبلک کیا جائے اور لوگوں کے سامنے ان فائلز کو لے کے آیا جائے، آخر ان میں ہے کیا۔ جب ان فائلز کو اوپن کرنے کی بات ہوئی تو ٹرمپ کے جو سپورٹرز تھے وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب بل کلنٹن بدنام ہوگا کیونکہ بل کلنٹن کا نام ان فائلز میں ہوگا۔ لیکن جب 19 دسمبر 2025 کو ان فائلز کو پبلک کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان میں بل کلنٹن کی بجائے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام زیادہ آیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا نام اس میں زیادہ بار استعمال ہوا ہے۔ ان فائلز کو 19 دسمبر 2025 کو پبلک کیا گیا، لیکن ان کے اوپر کالی سیاہی سے کچھ لائنیں مٹائی گئی تھی، لیکن یہ تمام فائلز کو پبلک نہیں کیا گیا تھا اور ان کے اوپر جو لکھا گیا تھا ان کو بھی صحیح طریقے سے کوئی پڑھ نہیں پا رہا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا نام صاف صاف ان فائلز میں تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ لوگوں میں بدنام ہونے لگا۔ پہلے تو صرف 1000 کے قریب فائلز کو پبلک کیا گیا اور لوگوں نے جب یہ پڑھی تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام تھا، پھر کچھ دنوں بعد تقریباً 30,000 فائلز کو پبلک کیا گیا، اس میں بھی ویسا ہی تھا، اس میں بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بار بار آیا تھا، لیکن ویسے ہی جیسے پہلی فائلز کو جب پبلک کیا گیا تھا تو اس میں کالی لائنز لگائی گئی تھی، کچھ پیراگرافز کے اوپر کالی لائن کھینچی گئی تھی، ایسے ہی ان 30,000 فائلز میں بھی ایسا ہی تھا۔ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن لوگوں نے ان کو ڈیکوڈ کیا اور پھر لوگوں کو پتا چلا کہ جیفری ایمسٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت گہرے تعلقات تھے۔ لیکن یہ فائلز اب بھی مکمل طور پر پبلک نہیں کی گئی، تقریباً 1 لاکھ کے قریب فائلز ابھی بھی ہیں جو کہ پبلک نہیں کی گئی اور انہیں بھی پبلک کرنے کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ یہ ہے وہ کالا سچ، وہ کالا دھندا جو امیر لوگ کرتے ہیں، اور جس طرح امیر لوگ اپنی عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، معصوم لڑکیوں کو اپنی حوص کا نشانہ بناتے ہیں اور ہم انہیں اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔